یہی خلیفہ متوکل تھا نا جس نے دربار سجا کر معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں پھر خاکم بدین مطلب یہ جملے ادا کرتے ہوئے عجیب سے لگتا ہے، لیکن ائمہ اہل بیت کی شان میں، سرکار علیہ السلام کی شان میں، مولا کائنات کی شان میں جو گستاخیاں ببانگ توہل وہ کیا کرتا تھا، معاذ اللہ استہزاء کیا کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا. دیکھیں حشر کیا ہوا اس کا کہ اسی کے بیٹے نے جو ہے اسی کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اپنے غلام کو ساتھ ملا کے، منتصر غالباً اس کا نام تھا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یعنی وہ دربار میں خاص طور پہ جس طرح سے آپ کو کہتا تھا کہ جی معاذ اللہ گانے سنا اور اشعار سنا اور یہ کر، مطلب جو کچھ وہ کر سکتا تھا، اس کے باوجود آپ نے اصلاح امت کا کام کیا، آپ نے خطبہ بھی وہاں پر دیا تھا اشعار کی صورت میں، اگر آپ کے ذہن میں تو بتائیے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی تعلیمات اور ارشادات ہیں اور اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کی کردار کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جس طرح ان کی روحانی اذیت کا تذکرہ کیا گیا، جب بھی آپ کو دربار میں بلایا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ کچھ گانے سنا دو، کچھ موسیقی کے کلمات سنا دو، معاذ اللہ، تو آپ جو ہے وہ صاحب حلم اور صاحب برداشت بھی تھے اور صاحب ذہانت بھی تھے. تو آپ جواب میں کچھ ایسے اشعار سنایا کرتے تھے کہ جس سے جو ہے وہ خوف خدا تازہ ہو، اور ان اشعار کے ذریعے ایک انسان کو اپنی حقیقت کا احساس ہو. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اشعار سن کے پورے دربار میں سناٹا طاری ہو جاتا تھا. متوکل رویا ہے، متوکل روتا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا تاثر ہوتا تھا کہ بعد میں پھر وہ دوبارہ اپنی چیزوں کی طرف پلٹ جایا کرتے تھے. تو آپ نے اپنے زمانے میں اپنے کردار سے جو بھی، خواہ وہ حکومتی سطح پر ہو، معاشرتی سطح پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی گئی، آپ نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اس کی اصلاح کی. قرآن کریم کو مخلوق کہنا جو کہ اللہ کی صفت ہے، ایک بہت بڑا فتنہ تھا اس دور کا، جس کے خلاف کام کرنے والوں میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا نام ہے. تو اس وقت یہ وہی زمانہ ہے جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا بھی ہے، اس کے خلاف بھی آپ کے فتاوی اور اس کے خلاف بھی آپ کا جو کردار ہے، معتز باللہ کا دور ہے، اور اسی دور میں آپ کی شہادت بھی ہوئی. جی معتز باللہ کا دور ہے، اور اس میں آپ نے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنا کردار پیش کیا، اور آپ نے کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، یہ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. تو جو زمانے کے فتنے تھے اور زمانے کے جو فسادات تھے، ان کے خلاف جو آپ کا کردار ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے. اسی لیے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ الملقب بالہادی، زمانے نے انہیں ہادی کا نام دیا ہے. شریف، زمانے نے انہیں شریف کا لقب عطا کیا ہے. وجلیل، اور زمانے نے انہیں جلیل کا لقب عطا کیا ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام نقی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی عاجزی کے اور جو خدا کے ہاں انہیں مقام حاصل تھا، اس اعتبار سے وہ اتنے بلند تھے کہ اگر کبھی زمین پر بھی تشریف فرما ہوتے تھے تو چادر بچھانے کے بھی متحمل نہیں ہوا کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ زمین پر بیٹھنے میں مجھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ جو آپ کے اوصاف تھے وہ، اور پھر آپ کے حوالے سے وَقَانَ وَارِثُ أَبِيهِ عِلْمًا وَسَخَاءً، اور علم اور سخاوت کے اعتبار سے آپ اپنے آباء و اجداد کے وارث تھے. اس سے بڑی اصلاح امت کا اور تعلیمات امت کا اور کیا کام ہوگا کہ ایک تو یہ کہ حق پہ کھڑے ہو جانا، ہمیشہ حق بات کی، ڈٹ جانا، حق بات ہمیشہ کی، سامنے کوئی بھی موجود ہو، اور جو ہر صدی کے اندر آپ جو اسلام پر آنے والے فتنے ہیں نا، ان کی الگ صورت آپ کو نظر آئے گی، اور اللہ نے ہر فتنے کے لیے اس طرح کے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس کا دفاع کیا ہے. تو امام نقی جو تھے وہ اپنے زمانے میں جو تمام فسادات تھے ان کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر ہم سب ذکر کرنے والوں کو اور سننے والوں کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے.